اگر ہم الیکشن کی بات کریں تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو بری طرح سے دیوار سے لگایا گیا۔ حسن شریف نے انگلینڈ میں 9 ارب کا گھر 18 ارب میں بیچا۔ حکومت میں بیٹھ کر بھی وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ وہ توڑنے کے لیے ابھی بھی عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، جو بطور صدر لاہور وہ اور سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفے کا اعلان کرتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی قسم کی مفاہمت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ حماد اظہر صاحب نے ایٹ دا اینڈ یہ فیصلہ کیا کہ میں اس ذمہ داری سے دستبردار ہوں گا۔ اب نئے بجٹ کے ساتھ ساتھ اہم ترین ٹیکسز کے اقدامات کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے صحافیوں کے ذریعے ایک بہت بڑا پیغام جاری کیا ہے۔ یقینی طور پر وہ مخالفین جو ایک عمران خان کو توڑنے کے لیے ان کی پارٹی توڑی، ان کی فیملی کو ہراساں کیا، ان کی فرسٹ لائن قیادت ساری کی ساری ان کو ڈنڈے کے زور پر بلکہ گن پوائنٹ پر پارٹی بھی چھڑوا دی گئی اور سیاست بھی چھڑوا دی۔ اگر ہم الیکشن کی بات کریں تو اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو بری طرح سے دیوار سے لگایا گیا۔ اس کے لیے خواہ پولیس کا استعمال کیا گیا ہو یا پنجاب کی نگران حکومت کا، وہ بے دریغ استعمال ہوا اور ان کو دیوار سے لگانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ لیکن آج بھی اڈیالہ جیل میں بیٹھا وہ قیدی ہمت نہیں ہار رہا، بلکہ آج جو عمران خان صاحب کا ایک پیغام سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں، انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے پہلے سے ہو چکے، یہاں صرف کارروائی ہو رہی ہے، اور القادری ٹرسٹ کا کمال کا کیس ہے جس میں چوری بھی نہیں ہوئی، پیسہ بھی حکومت کے پاس ہے، ٹرسٹ بھی چل رہا ہے۔ حسن شریف نے انگلینڈ میں 9 ارب کا گھر 18 ارب میں بیچا۔ برطانیہ نے نیشنل کرائم ایجنسی مشکوک ٹرانزیکشن پکڑ لی۔ حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ گھر کہاں سے خریدا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو رہا ہے۔ ملک کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے سارے کا سارا نظام ایکسپوز ہو رہا ہے۔ نگران حکومت، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں، سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے۔ الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ الیکشن کمیشنر کتنا جھوٹا شخص ہے، فافن سمیت 5 رپورٹس کے باوجود وہ بیٹھا ہوا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ برصورت اس طرح سے مزید انہوں نے بات کی اور سب سے بڑی پشین کو یہ تھی عمران خان صاحب کی، انہوں نے کہا کہ 5-6 ماہ جیل میں رہوں گا پھر حکومت ختم ہو جائے گی۔ یقینی طور پر یہ ایک حیران کن دعویٰ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر میں اس طرح سے ڈٹ کر بیٹھا رہا تو میں اس حکومت کے خاتمے کو یقینی بنا لوں گا۔ اگر وہ ہار نہیں مانیں گے تو یقینی طور پر اس وقت جو پی ڈی ایم ہے، جو اس وقت حکومتی صفوں میں بیٹھے ہیں، حکومت میں بیٹھ کر بھی وہ بوکھلائے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھ کر بھی وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور ان کی گھبراہٹ کا یہ عالم ہے کہ وہ توڑنے کے لیے ابھی بھی عمران خان صاحب کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، ابھی بھی ان کو مختلف ہیلے بانوں کے ذریعے سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نظام جیتتا ہے یا اڈیالہ جیل میں بیٹھا قیدی نمبر 804 جیتا ہے۔ اس کے بعد حماد اظہر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں اور تحریک انصاف لاہور کے صدر بھی ہیں، انہوں نے آج کہا کہ کافی غور و خوض کے بعد میں نے پارٹی کے جو بطور صدر لاہور وہ اور سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفے کا اعلان کرتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ایسا بندہ گراؤنڈ پر موجود ہونا چاہیے جو براہ راست عمران خان صاحب سے ہدایات بھی لے سکے اور واضح طور پر گراؤنڈ میں موجود رہے۔ وہ چونکہ خود پچھلے 11 ماہ سے روپوش ہیں اور اس حوالے سے واقعی سوالیہ نشان بہت زیادہ جنم لے رہے تھے کہ اگر کے پی کے میں جو ان کی وہاں پر مرکزی قیادت ہے، جسٹ لائک علی امین گنڈا پور صاحب ہیں یا شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی قسم کی مفاہمت کا راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے لوگوں کی حفاظت کی ہے، اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ تو یہ سوالیہ نشان پنجاب کی جو قیادت ہے اس کے لیے تھا۔ اس کے پیش نظر حماد اظہر صاحب نے ایٹ دا اینڈ یہ فیصلہ کیا کہ میں اس ذمہ داری سے دستبردار ہوں گا اور اس چیز کا میں اہل نہیں ہوں۔ یقینی طور پر یہ بہت بہترین فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ شاید پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، دیر آئے درست ہے، لیکن یہ فیصلہ بہترین فیصلہ ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں پہلی مرتبہ جو 9 مئی کے کیس کی سماعت ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ تھی۔ اس پر فرسٹ آف آل تو جسٹس قادر جمال مندوخیل نے جب پوچھا کہ آپ نے کس بنیاد پر سابق وزیر اعظم عمران خان کو غدار قرار دیا ہے، جس پر بتایا گیا کہ یہ کانسٹیبل ہیں اور انہوں نے گواہی دی ہے جو سالیہ 9 مئی ہوا ہے اس کے پیچھے یہ محرکات تھے اور عمران خان صاحب شامل تھے، جس پر جسٹس قادر مندوخیل صاحب نے بڑا بہترین ریمارکس دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ ایک پولیس کانسٹیبل کے کہنے پر آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ سابق وزیر اعظم کو غدار قرار دے دیں۔
مزید انہوں نے 5 جو ملزمان کی وہاں پر سماعت تھی، ہیئرنگ تھی 9 مئی کے حوالے سے کیس کی، انہوں نے نہ صرف اس میں ضمانت دی بلکہ ان کو یہ ساتھ یہ ریمارکس دیے، ان کے یہ تاریخی ریمارکس تھے کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اپنی طاقت کا، اپنے سورسز کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یقینی طور پر یہ بہترین قدم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی عدالت سپریم ادارہ بولا ہے، انہوں نے کچھ ایسے ریمارکس دیے ہیں جو لوگوں کے شاید امید کی کرن ثابت ہو سکتے ہیں، اور لوگوں کو شاید پاکستان کے عدالتی نظام پر کوئی 2-4% شاید یقین دوبارہ سے ہو جائے کہ نہیں، ہماری عدالتیں ہمارے ملک میں زندہ ہیں اور کسی نہ کسی صورت میں ہمیں انصاف کی فراہمی کے لیے کوشش بھی کر رہی ہیں۔ تو اس طرح سے سپریم کورٹ کا یہ ریمارکس آنا اور سپریم کورٹ میں 9 مئی سے آنے کی نہ صرف ہیئرنگ ہونا بلکہ اس پر بہترین رسپانس آنا، یہ قابل تعریف ہے اور یقینی طور پر بہترین قدم ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی IMF سے ڈیل مکمل ہو گئی ہے۔ اب ان کو قرضہ ملے گا جی، میں آپ کے سامنے سارے فیکٹس رکھتا ہوں کہ اس میں قرضہ کتنا ملے گا اور پھر عوام کے اوپر کتنا بوجھ پڑے گا اس کا۔ یقینی طور پر جو قرضہ ہے وہ تو لیتے ہیں ملک، لیکن اس کا خمیازہ وہاں کی عوام بھگتنا پڑتا ہے۔ اب مذاکرات کا جو متعلقہ جاری اعلامیہ ہوا ہے اس میں IMF کا سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے بعد پاکستان کو IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے آئندہ ماہ 1.1 ارب ڈالر کی قسط دے گا۔ آخری قسط ملتے ہی 3 ارب ڈالر کی سٹینڈ ہائی ارینجمنٹ ختم ہو جائے گی۔ اعلامیہ کے مطابق پروگرام کے لیے باقاعدہ مذاکرات آئندہ ماہ شروع ہوں گے، جس کے لیے FBR خصوصی ریونیو تیار کر لیا ہے۔ مزید اب نئے بجٹ کے ساتھ ساتھ اہم ترین ٹیکسز کے اقدامات کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ فنانس بل کے ذریعے سے 9 لاکھ دکانداروں کو فکس ٹیکس میں لانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد اور 4 صوبائی دارالحکومت کے دکانداروں کو اسکیم دی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے اخراجات کا بھی نیا طریقہ کار بنایا جائے گا۔ مزید بجلی اور پٹرول بم گرے گا، یہ ان ایڈوانس ذہن میں رکھیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے 300 یونٹ فری دینے کا اعلان کیا تھا، اور مریم نواز کے جلسوں میں آپ کو یہ آواز سننے کو ملی تھی کہ ہم غریبوں کو بجلی فری دیں گے اور 300 یونٹ تک فری دیں گے، اب دیکھیے گا کس طرح سے عوام کا برکس نکلتا ہے، کس طرح سے عوام سے پیسے سود سمیت بجلی کے بلوں کی مد میں لیے جاتے ہیں، کس طرح سے ایک عام آدمی کا جینا اجیرن ہوتا ہے، اور کس طرح سے جھوٹ بول کر اور فارم 47 کے نتیجے میں آنے والی یہ حکومت کس طرح عوام کا خون چوستی ہے۔ یقینی طور پر یہ دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ وہ حکومت جو عوامی مینڈیٹ سے نہیں آتی اس کو عوامی رائے کا احترام بھی نہیں ہوتا، اور وہ عوام کے مسائل کو سمجھنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتی۔ اگر عوام نے منتخب کیا ہو تو یقینی طور پر ان کے لیے سوچنا مجبوری بن جاتا ہے، لیکن جب منتخب ہی چور دروازے سے ہوئے ہوں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس کے لیے کیا کر رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں۔ برصورت دیکھنا ہوگا کہ یہ نئی پنجاب حکومت اور نئی وفاقی حکومت کس طرح سے عوام کے اوپر ٹیکسوں کی بھرمار لگاتی ہے، اور IMF کو چھوڑنے کا اور کشکول توڑنے کا دعویٰ کرنے والی یہ حکومت کس طرح آپ کو آنے والے دنوں میں IMF کے سامنے لیٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔